آپ کی جلالت شان کا اندازہ دنیا کر رہی ہے، دنیا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے کو اپنے رسول، اپنے محبوب کی حدیثوں سے ایسے لبالب کر دیا ہے کہ یہ سینہ علم حدیث کا ابلتا ہوا ایک سمندر ہے۔ اور حضور محدث کبیر کو آپ کے سارے معاصرین نے علم فقہ اور علم حدیث میں یکتا مانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس چیز سے کہ ایک مرتبہ حضور محدث کبیر غالباً 1427 ہجری میں اسی ڈربن کی سرزمین پر تشریف لائے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ایک حدیث پیش کی اور اس پر ان کے ذہن میں جو اشکال پیدا ہو رہا تھا اسے پیش کیا۔ حدیث وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو، شدت کی گرمی ہو، تو تم لوگ نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ سبحان اللہ۔ نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، فإن شدة الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ جہنم کے فیح سے ہے، جہنم کے سانس لینے سے ہے۔ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے رب کریم، جہنم کا ایک حصہ مجھے جلائے دے رہا ہے، جہنم کے دوسرا حصہ مجھے جلائے دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو سال میں 2 سانس لینے کا موقع عطا فرمایا۔ تو اب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا ہے، یعنی ایک مرتبہ سانس وہ اندر کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑتی ہے، اور دوسری مرتبہ وہ سانس باہر کرتا ہے تو اس وقت گرمی پڑتی ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور، جب جہنم سانس ایک مرتبہ لیتا ہے تو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ اندر کرتا ہے تو ٹھنڈی پڑنی چاہیے، اور جب وہ سانس باہر کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ گرمی پڑنی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے دنیا کا معاملہ، بلکہ ایک ہی ملک میں 10 قسم کے موسم ہوا کرتے ہیں، ایک ہی ملک میں کئی طرح کے موسم ہوتے ہیں، کہیں ٹھنڈک پڑ رہی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں جو ہے وہ برسات ہے۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم جب 2 مرتبہ سانس لیتا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں پوری دنیا میں ٹھنڈک بھی ہونی چاہیے اور ایک ہی مرتبہ پوری دنیا میں گرمی بھی ہونی چاہیے۔ سوال تو بہت بڑا ہے، مگر اتنا سننے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ حضور محدث کبیر مدظ اللہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بلا شبہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا ہے، مگر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رخ پہ سانس لیتا ہے اور جہنم کے ایک ہی منہ ہیں، کہیں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے کہ کئی رخ میں اور کئی منہ سے وہ سانس لیتا ہے۔ تو جس منہ سے وہ سانس اندر کرتا ہے جس طرف سے، اس طرف جو ہے وہ ٹھنڈک پڑتی ہے، جس منہ سے اور جس رخ سے وہ سانس باہر کرتا ہے اس طرف جو گرمی پڑتی ہے۔ اس لیے حدیث پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب سننے کے بعد تو سمجھ میں آتی ہے کہ بہت آسان سا جواب تھا، لیکن اس سے پہلے جب میں نے اشکال پیش کیا تو آپ خود بتائیں کہ آپ جو ہے کتنے غور و فکر میں پڑ گئے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دولت عطا فرمائی ہے، یہ ایک خاص رحمت ہے اور ایک خاص پروردگار عالم کی عطا ہے حضور محدث کبیر کے لیے۔ فقاہت میں آپ جو شان رکھتے ہیں نرالی، الحمدللہ اسی بنیاد پر دنیا آپ کو ممتاز الفقہا کہتی ہے۔ اور کتنے مسائل میں میں نے یہ دیکھا ہے ساتھ میں رہ کر کے کہ حضور تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان بہت سے مسائل میں آپ سے تبادلہ خیال فرماتے اور بہت سے مسائل آپ خود جو ہے فتوی رقم فرماتے، مگر دونوں اگر ایک جگہ موجود نہیں ہیں
بلکہ آپ دوسرے ملک میں ہیں، وہ دوسرے ملک میں ہیں، یا آپ ہندوستان میں ہیں، حضرت باہر ہیں، تو فون کے ذریعے سے حضور تاج الشریعہ پورا فتویٰ سناتے اور پھر اس کے بعد حضور محدث کبیر اس کی توثیق و تصدیق فرماتے تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اس فتوے کو جاری فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور محدث کبیر کا مقام ہمارے بزرگوں کی نظر میں، ہمارے اسلاف کی نظر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث میں تو ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ یقیناً امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مرکز الثقافت السنیہ کیرالہ جو ہندوستان کے دکنی علاقے میں پڑتا ہے، ساؤتھ میں، وہاں پر علم کا غلغلہ ہے، لیکن شواف حضرات وہاں پر زیادہ ہیں۔ حضور محدث کبیر کو ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں نے مدعو کیا، حضرت تشریف لے گئے، گرمی کا وقت تھا، زمانہ تھا، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں پہلے غسل کر لوں، غسل سے فارغ ہونے کے بعد جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مشغول ہوں۔ تو ایک لڑکا مرکز ثقافت سنیہ کا وہ غسل خانے تک چھوڑنے کے لیے آیا، اور چونکہ وہ شافعی المسلک تھا، اس نے حضور محدث کبیر کے سامنے بخاری کی ایک حدیث جس میں دعائے قنوت کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور یہ آپ کا عمل ہمیشہ رہا، آپ کی وفات ظاہری تک یہ عمل آپ کا رہا۔ اب وہ یہ حدیث پیش کر کے کہتا ہے کہ اس لیے ہم لوگ اپنے مسلک میں مضبوط ہیں، اور آپ کا جو مسلک حنفی مسلک ہے وہ کمزور ہے۔ حضور محدث کبیر نے مسکرا کر کے اسے ٹالنا چاہا کہ ٹال دوں، مگر آپ کی خاموشی اور مسکراہٹ سے اس نے سمجھا کہ شاید آپ کو جو ہے اس کا جواب نہیں آتا، تو اولا حضور محدث کبیر نے یہ جواب عنایت فرمایا کہ یہ ائمہ مجتہدین کا معاملہ ہے، امام شافعی کا وہ مسلک ہے، امام اعظم کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ مسلک ہے، اس لیے یہ اختلاف ائمہ تک رہنے دی جائے۔ ان حضرات نے بھی جو کچھ بھی مسائل مستنبط کیے ہیں وہ احادیث سے ہی اور قرآن کریم سے مستنبط کیے ہیں، اس لیے اس کو رہا جائے۔ لیکن ان باتوں سے وہ یہی سمجھا کہ حضور محدث کبیر کو واقعتاً اس کا جواب نہیں آتا ہے، تو چلتے چلتے حضور محدث کبیر نے فرمایا کہ اب لگتا ہے کہ اس کو جواب دینا ہی پڑے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس حدیث کے خلاف بخاری ہی سے دوسری حدیث پیش کر دوں؟ اچھا، اس کے خلاف بخاری میں حدیث ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکل ہے، بالکل ہے۔ اب اس کے بعد حضور محدث کبیر رضی اللہ تعالی، حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی نے حضرت عاصم ابن احبل کی حدیث پیش کی جو بخاری میں ہے، اور اس میں آپ نے جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت جو پڑھی ہے وہ صرف 1 مہینے تک پڑھی ہے، اور بھی ایک خاص معاملے میں پڑھی ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ معمول رہا کہ آپ جو ہے وہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اب جب آپ نے یہ حدیث پورے تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ پیش فرما دی تو وہ خاموش ہوا اور بڑے تعجب سے پوچھتا یہ بخاری میں حدیث ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے ہی میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بخاری سے بھی پیش کروں گا۔ تو الحمدللہ حضرت کا علم حدیث کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ معقولات میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فن میں اور ہر سبجیکٹ میں آپ کو ممتاز بنایا ہے۔ صرف آپ فقہ ہی میں ممتاز الفقہا نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ ممتاز العلماء ہیں۔